السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا ملیشیا کے سفر نامے کا 12واں حصہ ہے۔ اب ہم لوگ جب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکے تھے تو راستے میں اچانک ہماری گاڑی جو ہے وہ ایک سگنل کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ میں نے غور کیا، وہ سگنل پہ دوسری کوئی گاڑی نہیں ہے، صرف ہماری گاڑی کھڑی ہے۔ سامنے بھی پورا روڈ کلیئر ہے، اس کے باوجود اس ڈرائیور نے سگنل کے ادب میں، سگنل کے احترام میں گاڑی کو کھڑے کیا۔ تو میں نے اس سے یہ پوچھا، میں بولا بھائی روڈ تو پورا کلیئر ہے، اس کے باوجود میں بھی تو گاڑی آگے نہیں لے جا رہا ہے؟ بولے نہیں، ہم لوگ ہمارے ملک کے سسٹم کا پورا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر سگنلوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ پہلے تو اگر وہاں پر پولیس والا نہیں ہے تو سگنل پہ کوئی رکتا نہیں۔ میں خود یہاں پہ دیکھتا ہوں، لوگ اسی سگنل پہ گاڑی کھڑے کرتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے 2-4 چیچا تایا کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد میں ان کے ڈر کی وجہ سے لوگ سسٹم سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی نہ ہو تو کائے کا سگنل، کون رکنے والا؟ بڑے بڑے شہروں کا ہمارے یہی حال ہے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دنیا میں اس ملک کے لوگ کیسے ہیں، اس کے پہچان کا سب سے بڑا جو سمبل ہے وہ سگنل ہے۔ جہاں کے لوگ اپنے ملک کے سگنل کا ادب نہیں، احترام نہیں، یا سگنل پہ رکتے نہیں ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں کے لوگ غیر مہذب ہے۔ سگنل ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ملک کے لوگ پہچانے جاتے ہیں، اس ملک کے لوگ کیسے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے وہاں پہ یہ چیز سیکھا ہوں کہ وہ لوگ سگنل کا کتنا ادب اور احترام اور سگنل کا کتنا پاس لحاظ اور اپنے سسٹم کو کتنا رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اور ایک میں بات آپ کو بتا دوں، وہاں پر لوگ ہارن نہیں بجاتے۔ جیسے ہمارے یہاں پر اگر سگنل پہ بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں یا روڈ سے راستے سے بھی جا رہے ہیں تو جو عموماً ہارن بجایا جاتا ہے، بامبے میں خاص طور پہ ہمارے ایک دوست ہیں محمد علی روڈ پر، ان کی دکان پہ کبھی کبھی جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو میرے سر میں درد ہونے لگتا۔ وہ جو روڈ کے اوپر لوگ ہارن بجاتے ہیں اور وہ جو شدت کے ساتھ میں آوازیں آتی ہے، تو میں ان سے بولتا بھی ہوں کہ یار کیسا تم لوگ یہاں پہ رہتے ہوں گے اور کیسا بیٹھتے ہوں گے، یہ آوازیں سن کر تو ایک آدھا آدمی پاگل ہو جائے گا۔ یہ کیا خطرناک یہ نوائس ان لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اگر ہارن نہیں بجائیں گے تو ڈرائیور کو ایسا لگتا ہے میں گاڑی نہیں چلا رہا ہوں، میں گھر کے اوپر اپنے سیٹ پہ یا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ حالانکہ وہاں پر میں نے کسی کو بھی ہارن بجاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صرف 1 یا 2 مرتبہ میں جو بس سے سفر کر رہا تھا اس ڈرائیور کو میں نے دیکھا، اس نے ہارن بجائی۔ اس کے علاوہ میں نے کہیں پر بھی نہ روڈ پہ، نہ راستے پہ، نہ کسی کو ہارن بجاتے ہوئے۔ آہستہ سے گاڑیاں آ رہی ہے، جا رہی ہے اور اطمینان کے ساتھ میں لوگ سفر کر رہے ہیں۔ آواز، نوائس، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڑیاں کدھر سے آ رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی ہم لوگ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچنے کے بعد میں بتا چکا ہوں آپ کو پچھلی مرتبہ کہ وہاں اور ہمارے یہاں کے ایئرپورٹ میں فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ آپ کو بالکل ایئرپورٹ کے باہر جو ہے ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کے رشتہ دار، برادری، خاندان، بیچارے لوگ دور دور سے آتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کو چھوڑنے کے لیے، لیکن آ کے کچھ مطلب ہوتا نہیں ہے، ان کو ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہونا ہوتا ہے، وہی روڈ کے اوپر، ان کا ایئرپورٹ سے کوئی لین دینا نہیں۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہے سسٹم۔ اب آپ کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ اندر بھی آ رہے ہیں، وہاں تک امیگریشن کا جو گیٹ ہے وہاں تک، جب امیگریشن کا کاؤنٹر نظر آتا ہے اس کے بعد میں ریلیٹیوز کو آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایئرپورٹ کیسا ہے دیکھو، اکنامی جو ملکوں کی بڑھتی ہے نا وہ کس طریقے سے، اب ہمارے یہاں پہ ہماری گورنمنٹ وہ ریلوے اسٹیشن پہ جو کراؤڈ ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتی، بس اسٹینڈس کے اوپر جو کراؤڈ ہوتا ہے اس کا ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور ایئرپورٹس کے اوپر جو کراؤڈ ہوتا ہے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ پبلک جہاں پر ہے وہاں پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنے ایئرپورٹس، اپنے ریلوے اسٹیشنز کے پبلک کا، وہاں کے کراؤڈ کا کیسے فائدہ اٹھایا۔ میں نے دیکھا تقریباً ریلوے اسٹیشنز جو ہے
وہ چھوٹے موٹے بازار بنے ہوئے ہیں، بہترین انداز میں دکانیں بنی ہوئی ہے، لگتا ہی نہیں ہے آپ ریلوے اسٹیشن پہ لوگ خریداری کر رہے ہیں، کوئی سامان لے رہا ہے، کوئی سامان بیچ رہا ہے. یعنی وہ جو پبلک اسٹیشنوں کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہمارے یہاں تو بے شمار پبلک ہوتی ہے پلیٹ فارمز کے اوپر، وہاں پہ لوگوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہے. مطلب وہ سسٹمیٹک طریقے سے گورنمنٹ نے ہی لگائی ہوئی دکانیں ہیں، اور انہوں نے اپنے اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور ایئرپورٹس کو ایسا مال میں تبدیل کر دیا کہ کسی کو لگتا ہی نہیں ہے آپ سفر پہ آئے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ شاپنگ کے لیے آئے ہیں. ہر ٹائپ کی دکان وہاں پہ موجود، لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. اب اگر ہماری گورنمنٹ بھی یہاں پر ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر، وہ جو اتنا بڑا ایریا ہوتا ہے، یہ ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر اگر دکانیں نکالے، لوگوں کو بزنس کے لیے دے، تو ہمارے ملک کی یہ جو اتنی آبادی بڑھی ہوئی ہے، اتنی بے روزگاری ہے، ہزاروں بے روزگاروں کو ایک نیا روزگار وہاں پہ مل سکتا ہے، نئے دھندے شروع ہو سکتے ہیں، نئے بزنس اسٹارٹس ہو سکتے ہیں. کتنے بڑے بڑے بس اسٹینڈس ہیں ہمارے یہاں مہاراشٹرا میں، تو بڑے بڑے بس اسٹینڈس ہیں. وہ بس اسٹینڈس کے چاروں طرف سے اگر خود گورنمنٹ دکانیں بنا کر اسی گاؤں کے، اسی بستی کے بے روزگاروں کو دے، تو پتہ نہیں وہاں کے سینکڑوں گھروں کے اندر ایک نیا روزگار پیدا ہو جاوے. مگر یہ سب فارمولے ہمارے ذہنوں میں آتے نہیں، اور یہ سب چیزیں ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ کے ذہن میں آتی نہیں. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر ان چیزوں کا ہم بیسک جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھاتے، اور وہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اب آپ ایئرپورٹ میں چلے گئے، بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے مال بنے ہوئے ہیں. میں نے جیسا پچھلے بار بھی بتایا تھا کہ بعض چیزیں میں نے ایئرپورٹ سے خریدا، اس لیے کہ وہاں کا جو شاپنگ مال تھا اس کے اندر جو پرائس تھے، جو ریٹ تھا، وہ سیم اتنا ہی جتنا شہر کے اندر آپ کو مل رہا ہے. کوئی ڈفرنس نہیں یہاں کے، ہمارے یہاں کے جیسا کہ ایئرپورٹ پہ آ گئے تو ریٹ ڈبل ٹبل چوبل ہو گیا. اب اس کے بعد میں چونکہ ظہر اور عصر کی نماز میں وہ خوبصورت مسجد جو دیکھنے کے لیے گیا تھا وہاں آلریڈی پڑھ چکا تھا، اب میری صرف مغرب اور عشاء کی نماز باقی تھی. اب اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا احسان دیکھو کہ وہاں پر ماشاء اللہ انہوں نے کیسے حکمت کے طریقے سے اپنے اسلام کے تبلیغ کے ذریعوں کو استعمال کیا. اب دیکھو مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا اور میں ایئر لائن کے کاؤنٹر کے سامنے لائن لگا کے کھڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ فوراً اعلان شروع ہو گیا، اور اعلان کے اندر وہ بولنے لگے کہ ابھی اتنے بج کر اتنے منٹ ہو رہے ہیں اور مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو جو بھی لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ فلور پہ یہاں پر اتنی جگہ پہ جماعت خانے کا انتظام ہے، اور لیول 2 پر اتنی جگہ نماز کا انتظام ہے، اور لیول 3 پر اتنی جگہ نماز کا انتظام ہے. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کسی سے بھی رہبری لے سکتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جماعت خانہ پریئر روم کہاں پر ہے. اور پریئر روم کے سمبول بنے ہوئے ہیں، مسجد کا جو گنبد ہوتا ہے اور مینارہ ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہے، آپ پہچان سکتے اس کی وجہ سے کہ یہ سائٹ کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کا روم بنا ہوا ہے. اب دیکھو ایئرپورٹ پہ اعلان ہو رہا ہے، ایئرپورٹ پہ نماز کی دعوت دی جا رہی ہے. اب اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ، ایک تو جو بے نمازی مسلمان ہیں اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ یار میں کہاں رہتا ہوں اور یہ لوگ کہاں پر ہے. دیکھو یہ لوگوں نے، یہ مسجد نہیں ہے، ایئرپورٹ ہے، لیکن یہاں بھی نماز کی دعوت دی جا رہی ہے. یہاں پر بھی لوگوں کو نماز کی اتنی فکر ہے، نماز کی اتنی اہمیت ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی باضابطہ ایئرپورٹ کے اسپیکر کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور مغرب کی اذان جو ہے وہ اتنے بجے ہے اور یہاں سے یہاں تک مغرب کا وقت رہے گا. تو اس کے دل میں نماز کی اہمیت پیدا ہو کہ میں ہندوستان کے اندر 4 پیسے کما کر، 2 پیسے کما کر بہت اپنے آپ کو کوئی منسٹر سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کروڑ پتی. اور ہوتا یہی ہے، لوگ نمازوں سے، دین سے صرف پیسے کے گرمی کی وجہ سے دور ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے یہ نماز پڑھنا، یہ دین پہ عمل کرنا، یہ سب غریبوں کا، فقیروں کا کام ہے، ہمارے جیسے امیروں کا، کروڑ پتیوں کا کام نہیں ہے. اس لیے ان کو روزے رکھنا جان پہ آتے، اس لیے ان کو نماز پڑھنا جان پہ آتا. اور وہاں پہ ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، ان کا خود کا ایئرپورٹ، ان کی خود کی ایئر لائن کمپنیاں، اتنا بڑا ایئرپورٹ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. سب کچھ ہونے کے باوجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، دین کی عظمت اتنی زیادہ کہ ایئرپورٹ کے اندر اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے نمازوں کا، اور جگہ جگہ آپ کے لیے نماز کا انتظام کیا ہوا.
میری وہ جو پروسیسنگ تھی وہ تمام کمپلیٹ کرنے کے بعد بورڈنگ پاس وغیرہ میں نے لیا، اور لینے کے بعد میں امیگریشن کی لائن وغیرہ پوری کمپلیٹ کر کے جب میں وہ سائڈ میں چلا گیا تو پھر میں نے تحقیق کیا. میں بولا بھائی یہاں پہ جماعت خانہ کدھر ہے؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ جماعت خانے کی طرف جب میں بڑھا وہاں پہ بھی ایک جماعت خانہ تھا. وہاں پر جب میں گیا تو وہاں پہ 2 جماعت خانے بنے ہوئے ہیں، مستورات کے لیے الگ اور میلز کے لیے الگ. اب جو مستورات کا جماعت خانہ تھا وہاں پہ یعنی پورا کیا پورا بھرا ہوا، اور جو مردوں کا بھی جماعت خانہ تھا مغرب کی نماز میں اتنے لوگ وہ بھی پورے بھرے ہوئے. اچھا یہ ایک جماعت خانہ نہیں ہے، ہر فلور پہ ایسے 2 3 ہے، تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے پورے ایئرپورٹ پہ کتنے ہوں گے، اور وہ فلور بھی چھوٹے موٹے فلور نہیں، اس کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے باوجود جگہ جگہ پہ جماعت خانے ہونے کے باوجود میں نے دیکھا وہاں پہ جگہ نہیں ہے، تو مجھے باہر رکنا پڑا. پھر 1 2 ساتھی جب باہر نکلے پھر میں اندر گیا، اطمینان سے میں نے مغرب کی نماز ادا کی، اور چونکہ میں سفر میں تھا اس لیے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اور پھر میں نے عشاء کی بھی نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد میں جو ہے واپس میں اپنے فلائٹ کی جہاں پہ بھی لینڈنگ تھی اس جگہ پہ میں جانے لگا تاکہ میں اپنے سفر کو مکمل کر سکوں. تو چلتے چلتے وہی تصورات وہی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دیکھو الحمدللہ ہمارے بامبے کے ایئرپورٹ کے اوپر اگر ہم جاوے تو جگہ جگہ شراب کی دکانیں ہیں. مجھے وہاں پورے ایئرپورٹ پر ایک بھی شراب کی دکان نظر نہیں آئی، ایک بھی شراب کی دکان. ایک دکان مجھے دکھی جہاں پہ بوٹلز رکھی ہوئی تھی خوبصورت وغیرہ، اور وہاں پہ ایک بہن بیٹھی ہوئی تھی اس کو پورے پردے کے اندر. تو میں بولا یار یہ پردے میں ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے اور یہ پورے بوٹلز ہے، پتہ نہیں یہ کائی کی دکان ہے. لیکن میں نے کہا غلط فہمی نہیں دل میں پیدا کرنا چاہیے، اب سامنے ہی ہے تو پوچھ لو. میں گیا وہاں پہ اور میں نے ان سے دریافت کیا، میں بولا یہ کائی کی دکان ہے؟ بولے یہ پرفیوم کی دکان ہے، یہ عطر کی دکان ہے، یہ جو بوٹلز رکھی ہوئی ہے یہ سب پرفیوم کی بوٹل ہے، یہ سب عطر کی بوٹل ہے. تب میری غلط فہمی دور ہوئی، پھر میں وہاں سے نکلا اور اپنے سفر کو میں نے آگے بڑھایا. اب ہمارا جو فلائٹ کا ٹائم تھا الحمدللہ اسی اعتبار سے میں برابر وہاں پہنچ چکا تھا، اور پہنچنے کے بعد میں واپسی کے اندر پھر ہم لوگ اپنے جہاز کے اندر سوار ہو گئے مقررہ وقت کے مطابق. سوار ہونے کے بعد میں پھر میں نے وہی اپنے جو اوراد ہوتے ہیں، وظیفے ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہے، چونکہ مغرب اور عشاء کی نماز تو اب میں پڑھ چکا تھا الحمدللہ، اس لیے میں نے اپنے کرسی پہ بیٹھنے کے فوراً بعد میں جہاز میں قدم رکھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، سیٹ پہ بیٹھتے ہی الحمدللہ پڑھا، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد میں پھر اب واپسی کا سفر تھا تو وہی سب دعائیں، اللہم حون علینا ھذا السفر وطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد. یہ دعا پڑھتا رہا، اور اس کے ساتھ میں اب چونکہ اللہ کا کروڑ درجے میرے اوپر فضل احسان یہ ہے کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، تو پھر میں نے سورہ یاسین شریف بھی پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا ابھی کام وغیرہ تو یہاں کچھ ہے نہیں، اپنے سیٹ پہ بیٹھے ہی رہنا ہے، اور سفر ابھی جہاز کو جو ہے یہاں سے منہ کرنے میں ٹائم بھی ہے، تو تب تک جتنا پڑھ سکتے پڑھتے رہو. سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت شروع کی، اور اس کے بعد میں اسی طریقے سے اپنے اوراد و وظائف پڑھتا رہا، اور پڑھتے پڑھتے پھر ہمارا وہ وقت آ گیا کہ بھائی جہاز جو ہے وہ یہاں سے اب رن کرنے والا ہے. اب جہاز وہاں سے جب رن کرنے لگا تو یہ بھی دیکھو اللہ کا کتنا بڑا کرم، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کے لیے نیند ایک ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے. آدمی جب سو جاتا ہے اس کے بعد میں پھر وہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے. بس میرے ساتھ میں بھی ویسا ہی ہوا. جس ٹائم پہ وہاں پر جہاز میں ہم لوگ بیٹھے تھے، بیٹھنے کے بعد جہاز نے ہمارے رن شروع کیا تو بس مجھے تھوڑی تھوڑی نیند آنے لگی، اور بیٹھے بیٹھے چونکہ میں قرآن مستقل پڑھ رہا تھا تو وہ پڑھتے پڑھتے مجھے کب نیند لگی، اور نیند لگنے کے بعد میں کب یہ اعلان ہوا کہ ہم لوگ جو ہے اترنے والے ہیں وہ سمجھ میں بھی نہیں آیا. میرے 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا سفر چند لمحوں میں گزر گیا. مجھے ایسا محسوس ہی نہیں ہوا
کہ میں اتنا طویل سفر کرا ہوں، اور اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا کہ فلاں آپ کا جو ایئرپورٹ ہے وہ آ رہا ہے اور آپ کی فلائٹ جو ہے وہاں پہ لینڈ ہونے والی ہے، اس لیے آپ بیلٹ لگا دو اور وہ جتنی بھی ان کی فارمیلٹیز ہوتی ہے، تب میں نے اللہ کا بے انتہا شکر ادا کیا۔ اب میرے محترم بزرگوں، ملیشیا کے سفر نامے کا اب آخری حصہ بچا ہوا ہے، وہ کل انشاءاللہ بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔